بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 14، 12ویں جماعت، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، اردو حسین شاہیہ۔ موضوع حصہ ناصر، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصنف ہیں اس کے سید سلیمان ندوی۔ امتحانی پرچہ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو حصہ نثر میں 3 طرح سے سوال آتا ہے۔ حصہ معروضی 5 نمبر کا، سبق سے اقتباس کی تشریح 15 نمبر، سبق کا خلاصہ 10 نمبر۔ جو اسباق ہم نے پڑھنے ہیں حصہ نثر سے، ان میں تشریح کا سوال جب ہم دیکھتے ہیں تو مصنف کا 1 نمبر، سبق کا 1 نمبر اور خلاصہ کے حوالے سے بھی 1 نمبر، یعنی کہ 3 نمبر کے سوالات ہمیں اسی صفحہ کے اندر نظر آتے ہیں، جو اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے تیار کر لیں تو یہ 3 نمبر ہمارے پاس ہے۔ پہلا سبق جو ہے وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید سلیمان ندوی کا، جو کہ سیرت نگاری سے ہے۔ دوسرا سبق اپنی مدداب سر سید احمد خان کا ہے، جو کہ مضمون نگاری کی صنف سے ہے۔ ابوالقاسم زہراوی حمید عسکری کا مضمون ہے۔ سفارش احمد ندیم قاسمی کا افسانہ ہے۔ مکتوبات اقبال علم اقبال کے مکاتیب ہیں۔ لاہور کا جغرافیہ احمد شاہ پتس بخاری کا مضمون ہے۔ دوستی کا پھل شفیع عقیل کے لوک کہانیوں کے تراجم ہیں۔ اور آج ہم جس سبق کے حوالے سے بات کریں گے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی۔ حوالہ متن جب ہم لکھتے ہیں تو سبق کا نام اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف کا نام سید سلیمان ندوی، تصنیف خطبات مدراس جس سے یہ سبق لیا گیا ہے، اور صنف سیرت نگاری کی، یعنی یہ وہ 2 نمبر کا حصہ ہے جو کہ ہم آغاز میں حوالہ متن کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ یعنی یہ 4 چیزیں ہمیں مکمل طور پر صحت کے ساتھ یاد ہونی چاہیے، اور یہ وہاں پہ ہم نے ایک پہلا حصہ جو بنانا ہے وہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صنف اس کی سیرت نگاری، جس کے لغوی معنی ہم دیکھتے ہیں کہ اردو اور فارسی سیرت عربی سیرہ کا لفظ عربی زبان کے جس مادے اور فعل سے بنا ہے، اس کے لفظی معنی ہے چلنا پھرنا، راستہ لینا، رویہ یا طریقہ اختیار کرنا، روانہ ہونا، عمل پیرا ہونا وغیرہ۔ اس طرح سیرت کے معنی حالت، رویہ، طریقہ چال، کردار، خصلت اور عادت کے ہیں۔ اس سے اردو میں تعمیر سیرت، سیرت سازی، پختگی سیرت، نیک سیرت، بد سیرت اور حسن سیرت وغیرہ کے الفاظ مستعمل ہیں۔ لفظ سیرت واحد کے طور پر اور بعض دفعہ اپنی جمع سیر کے ساتھ اہم شخصیات کی سوانح حیات اور اہم تاریخی واقعات کے بیان کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، مثلا کتابوں کے نام سیرت المتاخرین وغیرہ۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں غزوات کا ذکر خاص اہمیت رکھتا ہے، اس لیے ابتدائی دور میں کتب سیرت کو عموماً مغازی و سیر کی کتابیں کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ مغازی جو ہے وہ مغزا کی جمع ہے، جس کے معنی جنگ، غزوہ کی جگہ یا وقت کے ہیں، لیکن اب سیرت کی ترکیب ہی مستعمل ہوتی ہے۔ سیرت نگاری میں جب ہم دیکھتے ہیں اصطلاحی معنوں کے اندر کہ لفظ سیرت اب بطور اصطلاح صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے جملہ حالات کے بیان کے لیے مستعمل ہے، جبکہ کسی اور منتخب شخصیت کے حالات کے لیے لفظ سیرت کا استعمال تقریباً متروک ہو چکا ہے۔ اب اگر مطالعہ سیرت یا کتب سیرت جیسے الفاظ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہ بھی استعمال کی جائے تو ہر قاری سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، بلکہ بعض دفعہ لفظ سیرت کو کتاب کے مصنف کی طرف مذاق کے طور پر بھی یہی اصطلاحی معنی مراد لیے جاتے ہیں، جیسے سیرت ابن ہشام کے، اس کا مطلب ابن ہشام کے حالات زندگی نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں جو کتاب کے مصنف ابن ہشام نے جمع کیے ہیں۔
اس طرح موجودہ دور میں جلسہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، وکالات اور سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، اخبارات و رسائل کے سیرت صلی اللہ علیہ وسلم نمبر وغیرہ بکثرت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان تمام تراکیب میں لفظ سیرت کے معنی ہمیشہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ادب و احترام کے اظہار کے لیے اس لفظ کے ساتھ کسی صفت کا اظہار کر دیتے ہیں، جیسے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ۔ مصنف اس کے ہیں سید سلیمان ندوی۔ مولانا سید سلیمان ندوی جو ہے یہ پٹنہ کے ایک قصبہ میں 22 نومبر 1884 کو پیدا ہوئے اور 1901 میں دارالعلوم ندوہ لکھنؤ میں داخل ہوئے ابتدائی تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ 1913 میں دکن کالج میں پونا میں جو ہے داخل ہوئے، اور اس کے بعد 1940 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند عطا کی تھی۔ اور شبلی نعمانی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 2 جلدیں لکھ کر 18 نومبر 1914 کو انتقال کر جاتے ہیں، تو سید سلیمان ندوی نے پھر ان سیرت کی جو کتابیں تھیں ان کو مکمل کیا اور باقی 4 جلدیں انہوں نے لکھی، اور اپنے شفیق استاد کی وصیت پر ہی دارالمصنفین اعظم گڑھ بھی قائم کیا اور ایک رسالہ بھی جاری کیا معرف کے نام سے، اور 22 نومبر 1953 کو ان کا انتقال ہوا۔ ادبی خدمات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب و ہند کے تعلقات، حیات شبلی رحمت عالم، نقوش سلیمان، حیات امام مالک اہل سنہ والجماعہ، اور یاد رفتگاں، سیر افغانستان، مقالات سلیمان، خیام، دروس الادب، فتوحات مدراس، عرض القرآن، ہندوؤں کی علمی و تعلیمی ترقی میں مسلمان حکمرانوں کی کوششیں، بہائیت اور اسلام۔ اب اس میں جب ہم آگے دیکھتے ہیں جو خطبات مدراس کتاب ہے، اس میں سے یہ سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا ہے۔ اس کا ابتدائیہ جو آپ نے اقتباس کی تشریح کے حوالے سے اور خلاصے کے حوالے سے جسے ذہن میں رکھنا ہے، یہ ابتدائی ایک سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سید سلیمان ندوی 1884-1953 کی تصنیف خطبات مدراس سے لیا گیا ہے۔ یہ تصنیف سید سلیمان ندوی کے 8 خطبات کا مجموعہ ہے جو جنوبی ہندوستان کی اسلامی تعلیمی انجمن کی دعوت پر نومبر 1925 کو مدراس کے لالی حال میں دیے گئے۔ یہ سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ 5واں خطبہ ہے، 5واں خطبہ سے لیا گیا ہے۔ خطبات مدراس میں اس کا اصل نام جامعیت ہے۔ سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی 5ویں خطبہ جامعیت کی اقتباسات شامل ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا۔ اس لیکچر میں ہم نے مصنف، سوانح اور سبق کا تعارف پڑھا۔ اگلے لیکچر میں ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ شکریہ۔